دیکھیں وہ ابھی ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اگلی ملاقات مولانا صاحب سے کروں گا، تو انہوں نے تو کہا ہمارے دل، دروازے، چائے کا سامان سب تیار ہے، واؤڈا صاحب کے لیے دروازے کھلے میں. سر دیکھیں مولانا صاحب کے جو بھائی ہیں نا، ان سے میرا سیاست سے پہلے کا تعلق ہے. کامران مرتضیٰ صاحب سے میرا بہت زبردست تعلق ہے، اور مولانا صاحب بھائی کوئی میں ان کا کوئی وہ تھوڑی ہوں، ناطق تھوڑی ہوں. میں تو اب ان کا فین ہو گیا ہوں. جب سے انہوں نے پی ٹی آئی کو نیچے لگایا ہے تو میں تو ان کا بہت بڑا فین. انہوں نے پی ٹی آئی کے مشورے سے کتنی ساری چیزیں آپ کی حکومت کو وہ نہیں کرنے دی جو حکومت کرنا چاہتی تھی، اور آپ ان کے میں تو ان کے نہ میں حکومت ہوں نہ میں حکومت کا حصہ ہوں. سر تو آپ مجھے کیوں بار بار گھسیٹتے ہیں؟ آپ نے طنز کرنا ہے. آپ کی حکومت سے مراد میری بھی حکومت ہے نا، اس وقت حکومت تو ہے نا، کوئی سمجھتا ہے غلط ہے، کوئی صحیح. حکومت دس از دا فیکٹ نا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں. پاکستانی حکومت ہے پاکستان. ظاہر ہے میں کوئی عمان کی بات تھوڑی، ظاہر سی بات ہے. سو آپ یو ایکچولی انٹینڈ ٹو میٹ ہم ویری سون مولانا صاحب؟ دیکھیے بدامی صاحب، سب سے بڑا ایشو جو ہے جہاں تک ہم بلاول صاحب کی بات کریں، ہاں، ایک تو یہ کہ وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہے، ایک جوان آدمی ہے، اور بڑی مثبت اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو سیاست انہوں نے کی ہے، اور ان پہ کوئی داغ نہیں ہے کسی قسم کا. ڈیموکریٹ ہے، اور ایز اے فارن منسٹر بھی پڑھے لکھے، پریزنٹیبل، انگریزی بولنے والا پڑھا لکھا آدمی ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی جہاں ہم نے ملک کی سیاست کے اوپر بات کی ہے، گورننس اور گورنمنٹ کے ایشوز پہ بات کی ہے، سندھ سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، وہاں بہت امپورٹنٹ بات خان صاحب سے ریلیٹڈ ہی میں نے ان سے کی ہے. یہ ایک عالم گلوچ کی سیاست جہاں تک لے آئی ہے. اور بلاول صاحب کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دیکھی ہیں اپنے گھر میں، اپنی والدہ کی شہادت دیکھی، اپنے نانا کی شہادت دیکھی، اپنے ماموں کی شہادتیں دیکھی ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے، تو ہی کین انڈرسٹینڈ کہ میں ان کو یہ حصہ بھی بتانا چاہتا ہوں جہاں اتنے سارے ڈسکشنز ہوئے، وہاں یہ کہ عمران خان صاحب کی جان کو سیاسی طور پہ خطرہ ہے، جس کا بینیفٹ ان کی عمران خان صاحب کی بیگم اور ان کے ہواری گنڈا پور ٹائپ کمپرومائز لوگ اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ کنسرن میرا ہے. تو کیا کہا اس میں بلاول صاحب نے؟ بلاول صاحب کا وہی کنسرن ہوگا جو ان کا ایک انسان کا ہونا چاہیے، کہ ہی از کنسرنڈ کہ کسی کی زندگی سے کھیلنا نہیں چاہیے، کسی کی زندگی چاہے وہ کوئی بھی اس کا بینیفیشری ہو. بٹ بائی اینڈ لارج جہاں اتنے سارے ایشوز تھے وہاں یہ اس کا بھی ڈسکشن ہوا، اور وہ ضروری بھی تھا رجسٹر کرانا. اور میں نے تو سب کو کہا ہے کہ مجھے خان صاحب سے نہ کچھ چاہیے، نہ خان صاحب کی پارٹی سے کچھ چاہیے، نہ میں اس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہا ہوں. مجھے تو اسی بات سے نکالا گیا تھا جس جگہ آپ بلاول صاحب کی پارٹی کو جوائن کرنے نہیں جا رہے؟ کیا کہہ رہے سر آپ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ بلاول صاحب کی پارٹی کو جوائن کرنے تو نہیں جا رہے؟ سر بلاول صاحب کی پارٹی جس جوائن کروں گا آپ کو بتا دوں گا. وہ انڈیا کی پارٹی تھوڑی ہے، پاکستان کی پارٹی ہے، اور اچھی جمہوری بڑی پارٹی ہے. پی ٹی آئی کون سی کوئی الجیریا کی پارٹی ہے؟ نہیں، ابھی تو الجیریا والے کام کر رہی ہے، جو پارٹی کے لوگ ہیں الجیریا سے بھی آگے جا کے کر رہی ہے. خیر اینی ویز، لیکن آپ نے جی آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب کی زندگی جو ان کی بیگم اور ان کے حواریوں سے خطرے میں گری ہوئی ہے، اس کے لیے مجھے مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے گا، میں زرداری صاحب کے پاس جاؤں گا، مجھے انٹرنیشنلی جانا پڑے گا، مجھے گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا، مجھے کسی کے ہاتھ پیر جوڑنے کے لیے جانا پڑے گا. میں جاؤں گا کیونکہ میں ان کی لاش کے اوپر خدا نہ خواستہ تو سیاست نہیں کرنے دوں گا. اور میرا عمران خان صاحب کا صرف یہ وائلنس کی سیاست پہ ناراضگی تھی یا ڈفرینسز تھے، اور اسی سے میں ان کو بچانا چاہتا تھا، اور ان لوگوں سے بچانا چاہتا تھا جو ان کو اس ڈگر پہ لے آئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک مثبت بات کی، ایک پازیٹیو بات کی کہ بات کرے گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ سے ہی بات کرنی چاہیے، اور بہت اچھا تھا. تو اس کے اگینسٹ پھر جبران ناصر نے ٹویٹ کر دیا فوج کے خلاف. تو یہ سب جو کوئی قاسم سوری صاحب عمران خان صاحب کو پاگل ثابت کر رہے ہیں، ان کی بیوی ان کے لیے تباہی کھڑے کر رہی ہے، گنڈا پور ان کے لیے تباہی کھڑا کر رہا ہے، جبران الیاس جو ہے وہ عمران خان کے لیے تباہی کھڑی کر رہا ہے. کہ بشرا بی بی کمپرومائز نے ڈیل کے نتیجے باہر آئی ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی سارے معاملات خراب کر رہی ہیں، عمران خان تو اچھا آدمی ہے. بدامی صاحب آپ اچھا آدمی ہیں، آپ آدھا بھول جاتے ہیں. میں نے کہا تھا جو کمپرومائز ہو کے گئے، وہ جس وعدے وعید کے ساتھ گئے وہاں تک ٹھیک ہے، اگر اس سے آگے نکلے اس لائن سے باہر تو پھر اریسٹ کر دی جائے گی. مطلب لائن سے باہر نکلی، مطلب کوئی ڈیل تھی بھی تو انہوں نے وائلیٹ کی نا. پھر وہ ڈیل وائلیٹ کی نا سر، وائلیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی فیور دوسری طرف نہیں، خان صاحب کی طرف ہے نا. ان کی خان صاحب کی فیور میں جب سعودی عربیہ جو ہمارا برادر ملک ہے، جو ہماری ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا ہے، اس پہ کتنا گھنونا غلیظ گھٹیا الزام لگا دیں کہ وہ شریعت ختم کریں. کتنا خطرناک بیان تھا. اگر ان کی کوئی ورت ہوتی تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک مخلص ہے. یہ تو بہت سیدھی سیدھی بات ہے. آپ کا گنڈا پور کمپرومائز نہیں ہے، گنڈا پور کی پارٹی نے اس کو ایکسپوز کر دیا. جو سارے لیڈران چھپے رہے، جو بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن کے چوہے کا دل لے کر بدماش بنے ہوئے تھے ڈرائنگ روم کے اندر، وہ جو طبلہ بجائیں گے انگوٹھیوں کے ساتھ، وہ کہاں تھے؟ سارے تو غائب تھے، سارے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے.
اور وائلنس کرنے کے لیے آگے لوگوں کو بھیج دیا, غریب معصوم لوگوں کو چھوڑ دیا, ٹی چوک پہ آنا نہیں تھا تو ان کو چھوڑ کے پھر ڈرامہ ہوا کہ جی Okay, so if this was the case, if Bushra Bibi is a real culprit, تو پھر ان کو arrest کیوں نہیں کیا گیا 24 کے ریڈ میں, 26 کو؟ وہ بھائی کریں گے نا, کچھ چیزیں گڈھا پور صاحب کی بھی تو ایکسپوز ہونی ہے, انہوں نے بھی تو کہا ہے نا کہ بھائی آپ مجھے جانے تو ان کو اریسٹ کرا دیں گے, تو ابھی وقت سے پہلے آپ مجھ سے کیوں ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں؟ جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اچھا, یہ بلاول صاحب نے پچھلے دنوں گورنمنٹ کے خلاف بھی بہت سارے بیانات دیے ہیں, آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے سسٹم کو یعنی نون لیگ کو کوئی تھریٹ ہے یا بس ہلکی پھلکی ہوائی فائر ہے؟ خیر ہے بدامی صاحب, ابھی تو میں پارٹی کو میں نے جوائن نہیں کیا, تو میں ان کا تجزیہ آپ نے پی ٹی آئی پہ بھی تجزیہ کیا نا, حالانکہ جوائن تھوڑی کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو, تجزیہ یہ تجزیہ تو میں ابھی ان کو یہ دیکھیں, کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر کنسرن ہے یا وعد وعید ہے, ان کو پورا کرنا چاہیے اور کرے گی گورنمنٹ, اور کریں گے تو وہ تو از اے ڈیموکریٹک چیئرمین اینڈ ڈیموکریٹک لیڈر, تو وہ کرے گا. وہ میں آپ کی اجازت سے, حالانکہ میں ہوسٹ ہوں تو میں تجزیہ نہیں پیش کرنا چاہیے, لیکن میں ون لائنر تجزیہ پیش کرتا ہوں, آپ بتائیے گا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں. میری رائے ہے کہ بلاول صاحب بیان شیان بالکل دیتے رہیں گے, لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے سسٹم کو کوئی تھریٹ نہیں ہے جب تک کوئی اور نہ چاہے, بلکہ آن دا کنٹری زرداری صاحب اس نظام کے ضامن ہیں. ٹھیک تجزیہ ہے میرا؟ دیکھیں, آپ کے تجزیے کے اندر اگریمنٹ ود ڈس اگریمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے جو تھریٹ ہے وہ گورنمنٹ خود اپنے لیے, باقی اس کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور گورنمنٹ کے لیے نہ عدالتیں تھریٹ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ تھریٹ ہے, نہ عوام تھریٹ ہے, نہ پولیٹیکل پارٹی, وہ خود اپنے لیے ایک تھریٹ ہے, اور وہ بھرپور اس کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے, تو مطمئن رہے. اب کیا گستاخی کر دی؟ پچھلی دفعہ آپ کہہ رہے تھے انہوں نے صحیح ہینڈل نہیں کیا, اس دفعہ بھی صحیح ہینڈل نہیں کیا کیا؟ دیکھیں سر, جو پی ٹی آئی نے کیا 24 نومبر کو, چاہے وہ ایک آدمی کی شہادت ہوئی, یا ورکر کی ہوئی, رینجرز کی ہوئی, یا پولیس کی ہوئی, ایک المیہ ہے, ایک ظلم بربریت ہے کہ آپ اپنی ہٹ درمی کے لیے بدماشی کے ذریعے, وائلنس کے ذریعے کسی ایک آدمی کی جان لے لیتے ہیں. میں نمبر کے اوپر کیوں پروپیگنڈا جھوٹا ہے, نہ تدفین کا سامان ہے, نہ کوئی ورثہ ہے, نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, نہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے, نہ کفن ہے, نہ قبریں ہیں, نہ کوئی ویڈیو ہے. 2019 کی ویڈیو چلا کے اگر آپ سمجھتے ہیں پروپیگنڈا ہو جائے گا, تو اس پروپیگنڈے نے عمران خان کی تباہی کی. کانفرنس کی ہے, نام بتائیں, ایڈریسز بتائیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پورے نام, تصویر, ویڈیوز کے ساتھ. وہ ٹویٹر پہ تو بہت بڑا ولولہ بھی لیا ہے, زلزلہ بھی لیا ہے, سیاسی طور پر ریپ اپ کر دیا ہے, فوج اور عدالتیں ان کے پیروں میں چلی گئی اور سب کچھ ریپ اپ ہو گیا, اور پورا جو پی ٹی آئی مارشل لا ہے وہ ابھی پاکستان کو سنبھال رہا ہے. تو ان کی تجزیے اور ان کے پروپیگنڈا کیمپین سے آپ انجوائے کریں, وہ تو پاگل بھی قرار دے رہے ہیں. حکومت کا بیان ٹھیک ہے کہ ایک بھی پی ٹی آئی کے بندے کی جان نہیں گئی. دیکھیں, یہ اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ لاشیں گرا دی ہیں پولیس نے یا رینجرز نے. میرے خیال سے یہ بڑی ضابطی والی بات ہے, اور جو پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں اور جو رینجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں اس پہ شرم بھی آنی چاہیے, افسوس بھی ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے پولیس اور رینجرز کو آپ اس چیز کا کریڈٹ ضرور دیں کہ انہوں نے ڈنڈے اور ٹیئر گیس کے ساتھ یہ وائلنس کو اور یہ پروٹیسٹ کو ختم کیا ہے. تو وی شوڈ آل گیو دیم دس کریڈٹ. لیکن ابھی ہم نے سنا آپ بہت باتیں کرتے رہے ہمارے پروگرام میں بھی, دیگر میں کہ جناب مراد سعید صاحب کا کردار بہت اہم ہے, جس دن مراد سعید صاحب ہاتھ آ گیا اس دن یہ ہو جائے گا, وہ جائے گا. وزیر موصوف صاحب آ کے کہہ رہے ہیں وہ دھرنے میں آئے ہوئے تھے مراد سعید صاحب, تو بھائی آئے ہوئے تھے پکڑ لیتے. پھر سر یہ تو آپ وزیر جس نے کہا ہے اس سے آپ پوچھے نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ میرے ہاتھ لگے گا تو پکڑ کے دے دوں گا, فکر نہ کریں آپ. You have any reason to believe کہ he is factually correct, مراد سعید صاحب واقعی تھے دھرنے میں؟ I have no reasons to believe anything, whether it's good, whether it's bad, whether it's positive, whether it's negative. So I don't believe anything. اس حکومت صاحب کا اعتماد ہی اڑ گیا ہے. مطلب میرا اس نظام سے اعتماد اٹھا ہوا ہے بہت عرصے سے. یہ ایکسپائرڈ اور شیلف لوگ ہیں, انکلوڈنگ ایوری ون. ان سب میں نیا خون اور نئی پود آنی چاہیے. گیو ادرز اے چانس. اب جائیں, نانا دادا اور پڑنانا بن گئے, ان بچوں سے کھیلیں, ملک سے کھیلنا بند کر دیں. جملہ مکمل کر دوں, اور اس پود میں بلاول بھٹو زرداری ایک نئے کردار بن کر سامنے آئے ہیں. دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی ایج کے حساب سے جوان ہے. اب ان کو میں نے بوٹاکس اور سرجری کر کے تو نہیں جوان کیا نا, جوان تو ہے نا وہ. یو ہیو ٹو گیو ہم دیٹ ہی از آنیسٹلی 36 ایئر اولڈ. کرپشن کے الزامات ان کی پارٹی پہ ٹھیک لگتے ہیں غلط؟ پارٹی پہ ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر تو نہیں ہے نا. ان کے والد محترم پہ ٹھیک لگتے ہیں یا غلط لگتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سے, پھر میں آپ سے وہی بات کروں گا کہ کرپشن کے چارجز یہاں آج تک کسی کے اوپر کوئی ثابت ہو سکے, کیونکہ 3 لاکھ روپے کا وکیل کے آگے 3 کروڑ روپے کا وکیل کھڑا ہوتا ہے. اور شواہد جو ہے کرپشن کے نہ پے آرڈر کے تھرو ہوتے ہیں, نہ قتل و غارت کے آرڈر ویڈیو پہ ہوتے ہیں. تو یہ تو اس ملک کا المیہ ہے. کہہ رہے 30 سیکنڈ میں مجھے آخری بتائیں, اگر کچھ لوگ یہ پریشان نہ ہو جائیں کہ واؤڈا صاحب گئے پیپلز پارٹی کے پاس, یعنی پتہ نہیں کیا ہے فلاں فلاں,
تو ایسے نون کے لوگوں کو اگر پریشان ہو رہے تو آپ تسلی دے دیں یا پھر صاف بات بتا دیں کہ بھائی جان گڑبڑ ہے، دیکھو میں جا رہا ہوں، اس کا مطلب سمجھ جاؤ کیا ہوتا ہے میرے جانے کا مطلب. سر دیکھیں یہ تسلی رکھیں کہ واؤڈا جو ہے وہ کوئی پس پردہ ہو کے پیچھے سے سازش نہیں کرتا، اٹیک ہمیشہ سامنے سے کرتا ہے. جب کروں گا تو اناؤنس کر کے کروں گا. تو نون لیگ کو گھبرانا نہیں ہے نا؟ گھبرانا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. گھبرانا کا تو آپ کو یاد ہے نا یہ نعرہ، گھبرانا نہیں ہے. گھبراتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں ہے. رائٹ.